بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ آج ہم گفتگو کریں گے اسلام آباد کے بلو ایریا میں موجود کرسٹیز ڈونٹس کے بارے میں۔ قاضی عیسیٰ فائز اپنی فیملی سمیت اس بیکری کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ دکاندار ان سے پوچھتا ہے کہ کیا آپ ہی قاضی عیسیٰ فائز ہیں؟ وہ جواب دیتے ہیں کہ ہاں میں ہی ہوں، اور وہ کہتا ہے کہ آپ پر لعنت ہو، اور وہ یہ فقرہ بار بار دہراتا ہے۔ یہ واقعہ کوئی ہمارے ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے اسی طرح کے ملتے جلتے بے شمار واقعات ہوئے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کا اپنے اداروں سے اعتماد اٹھ چکا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اندر رنگ برنگے طرح طرح کے قانون موجود ہیں۔ امیر کے لیے اور قانون ہے اور غریب کے لیے اور قانون ہے، وڈیرے کے لیے اور ہے اور چھوٹے کے لیے اور ہے۔ جہاں ایک جتھا طاقتور ہے اس کے لیے اور قانون ہے، اور جہاں پر کچھ لوگ کمزور ہیں، عزت کی وجہ سے اندر چھپ جاتے ہیں، ان کے لیے اور قانون ہے۔ وہ جو بات ہم سنا کرتے تھے کہ ریاست ماں جیسی ہوتی ہے، اس ریاست سے لوگوں کا اعتماد اس حد تک اٹھ چکا ہے کہ لوگوں کے پاس اب دو طریقے بچے ہیں، یا تو وہ ان لیڈروں کو ان بڑے بڑے لوگوں کو جہاں دیکھیں وہاں ان پر جوتے پھینکیں، گالیاں نکالیں، ان پر پتھر پھینکیں، ان کو دکان اور گھر سے باہر نکال دیں، یا لوگوں کے پاس دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ وہ خودکشی کر لیں۔ جس کو جو موقع میسر آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لیکن کیا مجال ہے ہمارے ان حکمرانوں کو ذرا بھی غیرت ہے، ذرا بھی ان کا ضمیر جاگے اور یہ سوچیں آخر یہ واقعات ہمارے ملک میں کیوں ہو رہے ہیں، کیا وجہ ہے، کیوں انتشار پھیل رہا ہے، کیوں لوگ منتشر ہو رہے ہیں، اور اس کا وہ حل تلاش کریں۔ لیکن یہ اقتدار کے نشے میں مست ہیں، انہیں اپنا پروٹوکول چاہیے، انہیں اپنی سہولیات چاہیے، انہیں کیا لگے لوگوں کے ساتھ لوگ مریں کھپیں جدھر مرضی جائیں، انہیں کوئی اس سے سروکار نہیں ہے۔ جن لوگوں کو ہم مہذب قومیں کہتے ہیں، جن کو ہم کہتے ہیں کہ یورپ نے اور UK نے بڑی ترقی کیا، ان لوگوں نے ایسے ترقی نہیں کی۔ انہوں نے ایک ایک واقعے کی تحقیق کی ہے۔ اگر ایک فرد کو کوئی مرض لگا ہے تو انہوں نے اس مرض کا علاج بھی کیا ہے اور اس کی پوری تشخیص کی ہے، اور یہ جاننے کی کوشش کی ہے کہ اس بندے کو یہ مرض کس وجہ سے لگا ہے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو آئندہ اس مرض سے بچا سکیں۔ اسی طرح اگر ان کے ملک میں کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو انہوں نے اس واقعے کی پوری تحقیق کر کے اس کا سد باب کیا ہے، پھر جا کر یہ لوگ مہذب قومیں بنی ہیں۔ اور ہمارا کیا ہے کہ لوگ روز بروز ترقی کر رہے ہیں اور ہمارا ملک روز بروز پیچھے کے پیچھے جا رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لے لینے چاہیے، اور میں اپنی عوام سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہمیں وہ طریقہ اپنانا چاہیے جو ترقی کی راہ پر گامزن ہو۔ اس طرح اگر ہم گالی گلوچ یا ہم اس طرح اوچھے ہتھکنڈے استعمال کرتے رہیں گے تو اس سے ترقی نہیں ہو سکے گی۔ ترقی کا واحد ذریعہ یہی ہے کہ جو ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، جو استاد ہے وہ اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کرے اور ان کو بتائے کہ اچھی چیزیں کیا ہیں، کس طرح وہ کل اگر ملک کے کسی بڑے عہدے پر فائز ہوتے ہیں تو کیسے وہاں پر انصاف کر سکتے ہیں، کیسے وہاں پر امن و امان قائم کر سکتے ہیں، کیسے لوگوں کو ان کا بنیادی حق دے سکتے ہیں۔ تبھی جا کر ہم ترقی کریں گے، ورنہ اسی طرح عوام مشتعل ہوتی رہے گی اور یہ حکمران ہمارے نشے کرتے رہیں گے اور یہ اقتدار میں مست ہوتے رہیں گے، سوتے رہیں گے، نہ پھر عوام کو ان کا حق ملنا ہے، نہ ملک نے ترقی کرنی ہے۔ اس لیے آج بھی وقت ہے کہ حکمرانوں کو بھی اور ہماری عوام کو بھی وہ ترقی کا حقیقی پہلو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔